فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان عرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي لا يتأخر كل حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. علم اور اہل علم کے سلسلے سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. اے گروہ جن و انس، ان استطعتم، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے اور طاقت ہے تو تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے باہر نکل کر دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان. اور ہم جانتے ہیں کہ تم اس زمین و آسمان کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکتے مگر یہ کہ علم کے ذریعے سے اور طاقت الہی کے ذریعے سے نکل سکتے. اللہ نے گرامی، کل کی گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ علم کی ضرورت بس 2-3 دقائق کے اندر جو ہے وہ موضوع کو متصل کر رہا ہوں اپنی آج کی گفتگو سے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا کہ علم کی ضرورت وہ انسان جو اشرف کائنات ہے، اللہ نے کیونکہ اس کو عقل دی ہے اور اس کو یہ سلیقہ دیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اس علم کو صحیح طریقے سے استعمال کر کر اپنی معلومات سے مجہولات تک پہنچنے کی صلاحیت اس کو عطا کی کہ انسان کچھ چیزوں کو جانتا ہو اور اپنی عقل کی سوچ اور سمجھ سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے جو وہ نہیں جانتا. یہ اللہ نے اس کو عقل سلیم دی ہے. یہ عقل کا کمال ہے کہ معلومات سے کے ذریعے سے وہ مجہولات تک پہنچتا ہے. لیکن اگر انسان کو معلومات نہ دی جائے، علم نہیں دیا جائے تو ظاہر ہے وہ حیران و پریشان ہوگا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انسان اشرف مخلوقات ہے، کائنات اس کے لیے پیدا ہوئی ہے اور یہ اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے ہدایت ضروری ہے اور ہدایت کے لیے عمل ضروری ہے اور عمل کے لیے علم ضروری ہے. توجہ کیجیے گا. اور اب علم کی 2 صورتیں سامنے آتی ہیں. ایک وہ علم کہ جو ہمیں بتائے کہ کیسے سوچنا چاہیے، جو طریقہ فکر سمجھائے، جو تھنکنگ کا سلیقہ عطا کرے، جو سوچنے کا سلیقہ عطا کرے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ اگر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کوئی انسان عمل کرے تو اسے یہ پتا ہو کہ کیسے عمل کرنا چاہیے. میں کیسے سوچوں اور میں کیسے کروں. میں کیسے سوچوں کا نام ہے عقیدہ. میں کیسے کروں کا نام ہے
دین، عمل کہ کیسے کیا جائے، اور اسی عقیدہ و عمل کا نام ہے دین. توجہ کیجیے گا. لہذا اب انسان کو ضرورت تھی کہ کیسے سوچے، تو کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو اس کو بتائیں کہ کیسے سوچنا چاہیے. اب کیونکہ انسان کو کچھ کرنا تھا تو اس کو بتانا تھا کہ کچھ ایسے افراد بھی ہوں جو پریکٹیکل کر کے بتائیں کہ کیسے کرنا ہے. توجہ کیجیے گا. لہذا دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے کتابیں بھیجی تاکہ یہ سمجھا جائے کہ کیسے سمجھا جائے. توجہ کیجیے. اور اس نے رہنما کا اہتمام کیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کیسے کرا جائے. توجہ کیجیے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. علم اور اہل علم کی ضرورت اسی لیے ہے توجہ کر رہے ہیں کہ تاکہ انسان کو دونوں سلیقے آ جائیں. لیکن میں نے ایک بات کہی کہ اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں. توجہ کیجیے گا کہ اللہ نے دو ہادی آپ کو عطا کیے ہیں، دو رہنما آپ کو عطا کیے ہیں، دو لیڈر آپ کو عطا کیے ہیں. ایک حجت ظاہرہ ہے اور ایک حجت باطنہ ہے. حجت ظاہرہ کا نام ہے انبیاء اور ائمہ، اور حجت باطنہ کا نام ہے عقل. عقل کے ذریعے سے بھی بہت سارے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں مگر سب نہیں. توجہ کیجیے گا. کیوں نہیں کیا جا سکتے اس پر گفتگو ہوگی. لیکن عقل کے ذریعے سے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. بہت سی کامن چیزیں ہیں کہ جو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ سوچنا غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، اسے کسی لیڈر یا رہنما کی ضرورت نہیں ہے اس کے سوچنے کے لیے. عدل اچھی چیز ہے یہ ذہن انسانی خود جانتا ہے. ظلم بری چیز ہے یہ ذہن انسانی خود محسوس کرتا ہے. سچائی اچھی چیز ہے یہ جھوٹا بھی جانتا ہے. توجہ کیجیے گا. یعنی جھوٹ بولنے والا انسان بھی یہ جانتا ہے کہ سچائی اچھی چیز ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے، صداقت اچھی چیز ہے. تو لہذا اب ظاہر ہے کہ جب جھوٹا جانتا ہے کہ یہ سچ بولنا اچھا ہے تو جو سچ بول رہا ہو وہ اپنے عمل کو برا کیسے کر سکتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ برا عمل ہوتا ہے تو اختیار نہ کرتا. تو لہذا یہ انسان کی دو پہلو ہیں. تو اب لیکن عقل انسانی ایک حد تک اپنے سفر حیات کو بڑھا سکتی ہے لیکن اپنے سفر کو کمپلیٹ اور مکمل نہیں کر سکتی. اسی لیے ضرورت ہوئی کہ کوئی ہو کہ جو اس مرحلے کو منزل تکمیل تک لے جائے. توجہ کیجیے گا. اب میں مثال دینے لگا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے عقل انسانی کیوں سالم نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ چیز محفوظ ہو جائے. فرض کیجیے آج کا نوجوان ہو سکتا ہے یہ کہے کہ آج علم اتنا آگے بڑھ چکا ہے، ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے تو ہماری عقل بھی ہے اور ٹیکنالوجی بھی ہمارے سامنے ہے، علم ترقی کر رہا ہے. تو اس زمانے میں دین کی ضرورت تھی، اب دین کی ضرورت نہیں. نوجوان سوال کرتے ہیں کہ اب دین کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ہر زمانے میں دین کی ضرورت ہے. توجہ کیجیے گا. اور اس کی مثال میں ایسے پیش کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے فرض کیجیے میں نے اگر کسی کے سامنے 2 گلاس رکھے اور ایک گلاس میں پانی صاف و شفاف ہے اور ایک میں خون کا خطرہ ہے تو ظاہر ہے ہر انسان یہ کہے گا کہ جو خون کا قطرہ جس میں پڑا ہوا ہے وہ پینے کے لیے درست نہیں ہے. شریعت بھی کہتی ہے کیونکہ خون نجس ہے لہذا اس میں یہ نجس ہو چکا ہے، آپ کے پینے کے لائق نہیں ہے. لیکن جو صاف و شفاف پانی ہے دوسرے گلاس میں آپ اس کو پی سکتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کہے کہ یہ بات تو آج کی سائنس بھی بتا سکتی ہے، اس کو آپ پانی کو لیبورٹری کا حوالے کر دیجیے، فوکس ہوگا، تحقیق ہوگی، تفتیش ہوگی، اس کے بارے میں جستجو ہوگی اور کہہ دیا جائے گا اس میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں لہذا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہت غور کیجیے گا. اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور دوسرا پانی صاف و شفاف ہے اس کو جو ہے وہ پی سکتا ہے. تو یہ مشکل یہ حکم کہ جو اسلام بتا رہا ہے
वही हुक्म तो साइंस और टेक्नोलॉजी और आज का इल्म भी बता सकता है। डॉक्टर साहब बैठे हुए तो डॉक्टर्स भी बता सकते हैं, रिसर्च करने के बाद, तहकीक करने के बाद आज के इल्म के एतबार से ये भी बता सकते हैं कि भाई ये पानी के जिसमें खून के कतरे पड़े हुए हैं, ये बॉडी के लिए, ये जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ दीन की मंजिल में इल्म आज का साथ साथ चला, तो फिर अगर साथ साथ चला तो फिर जरूरत क्या है? तवज्जो कीजिएगा। लेकिन मैं अब दूसरी मिसाल आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। लीजिए, मैं फिर 2 गिलास आपके सामने लेकर आया, लेकिन एक गिलास मेरी मिल्कियत थी और एक गिलास किसी और की मिल्कियत थी। वाह वाह वाह। मैंने कहा अब जरा इसको भी जो है वो फुहसगाम के हवाले कीजिए, लेबोरेटरी के हवाले कीजिए और बताइए कि ये दोनों पानी पीने के लायक हैं या नहीं है। क्या बात, वाह वाह वाह। अब उन्होंने दोनों गिलासों को देखा, उसमें पानी को देखा, कहा बिल्कुल दोनों साफ और शफाफ है, पीने के लिए सही है। तो यहाँ साइंस, यहाँ पर इल्म कह रहा है दोनों सही है। शरीयत ने आवाज दी खबरदार, जो तुम्हारी चीज नहीं है उसे हाथ ना लगाना। कीजिएगा, इसलिए कि जो गस्बी है वो तुम्हारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो या ना हो, मगर तुम्हारी रूह के लिए नुकसानदेह है। तो जाहिरी इल्म जाहिरी जिस्म को देख सकता है, रूह की हकीकतों को नहीं देख सकता। तो लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा जरूरत है। तो अब 2 तरीके के इल्म सामने आए। एक इल्म वो हुआ कि जो तजर्बे की रोशनी में हासिल किया जाए। क्या बात। फर्ज कीजिए एक मशीन है, ये माइक समझ लीजिए आप, मैं इसके बारे में नहीं जानता, तो अब इसके इल्म 2 तरीके के हो सकते हैं। तवज्जो कीजिएगा, 2 तरीके के इल्म हो सकते हैं। एक इल्म यह है कि जिसने इसको बनाया है वो इसकी बारीकियों को जानता है, मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर गौर किया, तफक्कुर किया, तदब्बुर किया, इसके पेजेस को खोला, इसके सिस्टम को समझा, कुछ देर के बाद तजर्बा किया, तजर्बे से रफ्ता रफ्ता इल्म हासिल हुआ। तवज्जो कर रहे हैं? वो इल्म जो तजर्बे की रोशनी में हासिल किया जाता है उसमें वक्त लगता है, एक कैफियत। दूसरी कैफियत यह है कि उसमें एहतिमाल खता है, गलती का इम्कान है। हो सकता है वो सही समझ रहा हूं, हो सकता है गलत समझ रहा हूं। ऐसा है या नहीं है? भाई आज जो साइंस के नजरियात चेंज होते हैं, नतीजा क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? जो साइंस अपने जो है वो नजरियात और कॉन्सेप्ट को चेंज करती है, बदलती है, उसके नजरियात की वजह यह है क्योंकि तहकीक के पेश नजर, तजर्बे के पेश नजर अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। और जब ये इल्मी सफर बढ़ता है तो आज इंसान ने इतना समझा, जब इल्म आगे बढ़ा तो और समझ में आया, तो समझ में आया जो पहले समझा था वो गलत था। कीजिएगा। तो लिहाजा तजर्बे की रोशनी की 2 कैफियतें हैं। एक कैफियत यह है कि इंसान उस चीज को समझता है, उसमें वक्त दरकार है। दूसरी कैफियत यह है कि उसमें खता का इम्कान है। तीसरी कैफियत यह है कि आप 100% मुतमईन नहीं हो सकते कि जो मैं समझा हूं वो सही है। वाह वाह वाह। लेकिन जिसने इसे बनाया है, तवज्जो कीजिएगा, अब उसे तजर्बे की जरूरत नहीं है। अब वो ये जानता है कि कौन सी चीज मैंने कहां लगाई है, वो जानता है कि कौन सी चीज कैसी है, वो जानता है कि कैसा मामला कैसा है। बस अज़ीज़ान गिरामी, यही फर्क है दीन और आज की साइंस का। फर्क यही है कि जो तरक्की और तजर्बे की रोशनी में अपनी खताओं को साथ लेकर आगे बढ़े उसे साइंस कहते हैं, जो लम्हों में मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे उसे दीन कहते हैं। और अब जाहिर है बनाने वाला वो है, वो खालिक है, वो क्रिएटर है, उसने इंसान को बनाया है। अब जब उसने इंसान को बनाया है तो वो जानता है कि इंसान के लिए क्या शय सही है और क्या शय गलत है। देखिए कुरान मजीद ने इसीलिए कहा इन्ना ज़न्ना ला युगनी अनिल हक़ शैआ। ये कुछ अफराद हैं, कुफार और मुशरिकीन हैं कि जो इल्म से काम नहीं लेते, अपने जन और गुमान से काम लेते हैं। देखें, एक होता है वहम जो
50% سے نیچے ہو اسے وہم کہتے ہیں، جو 50% پر آ جائے اس کو شک کہتے ہیں، جو 51 سے 99 تک جائے اس کو ظن کہتے ہیں اور گمان کہتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. کیا بات ہے. ظن جو ہے آپ کو حق کی وضاحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ احتمال خطا ہے، غلطی کا امکان ہے. اس لیے قرآن مجید کی دوسری آیت ان بعض الظن اسم، بعض گمان صرف یہ نہیں ہے کہ خطا ہے بلکہ گناہ ہے، اس لیے کہ آپ جانتے نہیں. اور علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ منزل ہو جو یقین تک پہنچائے. توجہ کیجیے گا. اسی لیے پروردگار نے آواز دی، دیکھو تم اپنے تجربے کے ذریعے سے ہم نے تمہیں عقل دی ہے، اس تجربے کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچ بھی سکتے ہو اور نہیں بھی. کیا بات ہے. تو یہ ہم تمہیں شک میں کیوں رکھیں؟ ہم تمہیں ایسا راستہ کیوں نہ بتا دیں کہ جو تمہیں اپنی منزل تک لے جائے. اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر سب سے پہلا انسان خلق ہوگا تو اس کو وہ ہونا چاہیے جو وہاں سے علم لے کر آئے، یا وہ ہو جو عقل سے علم حاصل کرے. کیا بات ہے. دیکھیں عام طور سے ایسی گفتگو مجالس میں ہوتی نہیں ہے. میں نے بڑا حوصلہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے اس طرح کے ٹاپکس کو چھیڑوں کہ جو ممبر سے عام طور سے ڈسکس نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ کم سے کم تھوڑا سا سہارا دیجیے. بابا سے بنا سلوات پڑے گا محمد. ایسا نہ ہو کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت غور سے دیکھتے ہیں، سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، منزل باتیں پہنچ رہی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ میں سوء تفاہم کا شکار ہو جاؤں اور نتیجے میں موضوع چینج کر دوں. اچھا کہ میری عادت نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا آپ ذرا غور کرتے رہیں اور سہارا ساتھ ساتھ دیتے رہیں. مجھے چھتے اڑوانے کی عادت نہیں ہے، مگر تھوڑا سا لقمہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں تاکہ یہ محسوس ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات پہنچ رہی ہے. میں اپنی منزل پہ کام کرنے کی عادت ہے. ایک صلوات پڑھ دے فرماؤ. یہ سب ویسے بھی کچھ کمزور ہے. ایک صلوات اور ارشاد فرمائے. یہ ہمارا اور آپ کا پہلے اتفاق ہے کہ آواز صلوات بآواز بلند ہوگی، تو لہٰذا بآواز بلند صلوات. تو اب مجھے بتائیے کہ جو سب سے پہلا انسان ہے، اگر اللہ اس کو علم نہ دے اور کہے تم اپنے اعتبار سے تجربہ کرو، تو اس کے لیے بڑا آسان تھا. کیا بات ہے. اس کے لیے بڑا آسان تھا کہ جو سب سے پہلا انسان تھا اس کائنات کا، اس کو کہتا کہ ہم نے تمہیں عقل دے دی ہے اور عقل کی روشنی میں اپنے سفر کو خود طے کرو. تو مجھے بتائیے کہ وہ سفر طے کر سکتا تھا یا نہیں؟ بالکل کر سکتا تھا، اللہ نے عقل تو دی ہے. لیکن وہ سفر جو لمحوں کے ہیں اس میں کتنا وقت درکار ہوتا یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اس نے کہا کہ دیکھو علم دو طریقے کے ہیں، ایک وہ ہے جو تجربے اور عقل کی روشنی میں حاصل ہوتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو کریٹر تمہارا خالق خود تمہیں علم دے رہا ہے. دیکھیے اب ظاہر ہے کہ آج علم 2023 میں ہم ہیں، 1445 ہے، میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال ترقی یافتہ ملک ہے اور آپ اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں مجھ سے بہت آگے ہیں. میں تو بس چھوٹا سا طالب علم ہوں اور دینی طالب علم ہوں، اس دنیا سے میرا اتنا رابطہ نہیں ہے. مگر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، اگر ہو تو مجھے بتائیے گا، کیا کوئی آج ایسی مشین نکلی کہ جو پرندوں کی زبان کو سمجھ سکتی ہو؟ کیا بات ہے. آج تک کوئی ایسی مشین آئی ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا، اگر اب سے 500 سال کے بعد کوئی آئے مشین، اگر یہ ریکارڈ رہے اور مشین آئے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علم پہلے ہی دیا جا چکا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو لہذا جناب سلیمان کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، پروردگار نے مجھے پرندوں سے گفتگو کرنے کا ہنر دیا ہے. ان کا منطق کا مطلب ہے ان کے نطق کو سمجھ رہا ہوں.
سبحان اللہ. تو کوئی ایسا عالم تو لائیے کہ جو پرندوں کی زبان کو سمجھے. اور لہذا صرف یہ منزل نہیں ہے، قرآن اور آگے بڑھا. وَعُلِّمْنَا صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے جناب داؤد کو یہ ہنر دیا کہ وہ لوہے کو موم بنا کر اس کو سپر بنا سکتے ہیں. تو آج موم نہ صحیح مگر موم کی شکل تو اختیار کر رہی دی جاتی ہے نا لوہے میں. تو علم یہاں تک تو پہنچا ہے نا، لیکن زمانہ لگا پہنچنے میں، لیکن یہاں لمحوں میں دے دیا گیا تھا. ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے یہ لوہے کو پگھلا کر اس کی سپر بنانے کا ہنر ہم نے جناب داؤد کو دے دیا. اب یہ داؤد کا علم تھا. اچھا صرف یہی نہیں ہے، جناب یوسف کے لیے قرآن نے کہا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، پروردگار نے مجھے تعبیر خواب کا علم دیا ہے کہ میں لوگوں کے خواب کو بتا سکتا ہوں. تو خواب کی تعبیر وہی سمجھ سکتا ہے جو خواب بھی جانتا ہو، اور خواب وہی جان سکتا ہے جو علم غیب رکھتا ہو. تو اب آنے والے زمانے میں کوئی ایسی مشین بن جائے، فرض کیجئے کہ جو خواب میں دیکھا میں نے، اور میں مشین کے سامنے ATM کی طرح کھڑا ہو جاؤں اور اپنے ذہن میں وہ خواب کو یا تو دہراؤں یا فکر کروں. کیا بات ہے. اور وہ مشین بتائے کہ اس کی تعبیر یہ ہے، تو پوری دنیا میں وبال مچ جائے گی. ہے یا نہیں ہے کہ صاحب یہ مشین آئی ہے جو انسان کے خواب کی تعبیر کو بتا دیتی ہے. میں کہوں گا مگر ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پہلے ہی بتا چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر قبل خاتم تک پروردگار دو طرح کی کیفیتوں کو بناتا رہا. جس کو علم اپنی طرف سے دے رہا تھا اسے منصب عطا کر رہا تھا. جو عقل کی روشنی میں جنہیں چلنا تھا وہ امتی کی شکل میں اس کی پیروی کر رہے تھے. یہ سفر حیات انسانی آگے بڑھ رہا تھا. یہ اس طریقے سے انسان کا سفر جو ہے بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں تھا. لیکن مجھے انصاف سے بتائیے یہ جو ساری کیفیتیں ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، یہ جو کیفیتیں ہیں، ایک طرف پوری امت ہے، مطلب آدم کو آپ لے لیجئے، ایک طرف تنہا آدم ہے، دوسری طرف آدم کی پوری امت ہے. ایک طرف نوح ہے، دوسری طرف نوح کی پوری امت ہے. لیکن پوری امت ہو کر بھی ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تجربے کی روشنی میں علم حاصل کر رہے ہیں. وہاں سے علم ڈائریکٹ آ رہا ہے یہ علم. تو لہذا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے کہا تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی پیروی کرو کہ اگر غلطی ہو تو صحیح ہو جائے. امت سے یہ حکم دیا گیا تو لہذا علم آگے بڑھتا گیا. علم کے ساتھ اہل علم کی قدر کو لوگ سمجھتے رہے اور اپنے سفر کو آگے بڑھاتے رہے. ورنہ انسان دنیا میں تو جاہل آیا تھا نا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. دیکھو تم دنیا میں آئے تو جاہل آئے، لیکن اتنے ترقی اس 2023 میں بھی کوئی عالم پیدا نہیں ہو رہا. قرآن کا کلیہ ہے یہ ہے قرآن. کوئی مجھے دکھائیے ایسا. ذہن کی تیزی ہونا اور ہے، علم کو لے کر آنا اور ہے. مجھے کوئی دنیا کا ایسا انسان بتائیے جب زیادہ سے زیادہ پڑھا لکھا انسان سب سے زیادہ پڑھا لکھا آیا تو ہم نے یہی پوچھا کہ تم نے علم حاصل کہاں کیا. یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ تم آئے جاہل تھے، کہ تم نے علم حاصل کہاں کیا. اس لیے کہ کہاں کا تصور وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کا علم ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا. لیکن عزیزان گرامی یہاں علم بڑھتا رہا. آدم کا علم، نوح کا علم، لیکن قرآن سب کے علموں کو بتاتا گیا. لیکن جب آخری نبی کی منزل آئی تو قرآن نے آواز دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے حبیب وہ سارے علوم جو ہم انبیاء سبق کو دے رہے تھے وہ سب تیرے قدموں میں ڈال رہے ہیں. توجہ کیجیے گا.
اب یہ کیفیت ہے کہ سارے علم جو آدم سے قبل خاتم تک تھے وہ ذات نبی میں تھے، اسی لیے تو فرمایا اب حدیث کے سننے کا لطف ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں۔ کیوں شہر علم ہوں؟ اس لیے کہ وہ علم کہ جو تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے، کیا بات ہے، وہ اس شہر میں موجود ہے۔ اور ان میں سے خود جناب سلیمان منطقت طیر پرندوں سے گفتگو کرنے کا علم کیا آج آ گیا؟ ابھی تک تو آیا نہیں۔ کیوں آ رہا ہے؟ یہ دوسری آگ کی لو اوپر ہی کیوں جا رہی ہے، نیچے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ انسان سوچ رہا تھا، انسان نے سوچتے سوچتے علم کو آگے بڑھایا، مگر قرآن نے آواز دی، دین نے آواز دی، ہم خالق ہیں، خالق کائنات نے آواز دی، ہمیں معلوم ہے کہ کون سی کیفیت کہاں ہے، کس کی سچویشن کہاں ہے، کس کی مقام کہاں ہے، کس کی منزل کہاں ہے، سارے علوم کو ہم سمیٹ کر ذات محمد میں لا کر جمع کر دیتے ہیں، اور وہ آواز دیں گے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مگر یہ ذہن میں رہے کہ جس وقت مدینے میں آنا ہے تو علی کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو سائنس ترقی کرتی رہے۔ جبکہ آپ اگر تہوں میں جائیں گے تو جتنے بھی سائنسداں افراد کی آپ تاریخوں کو پڑھیں گے، ظاہر ہے آپ نے اس سے زیادہ پڑھی ہوں گی، تو آپ خود اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ فکر میں نے فلاں آیت سے لی، مسلمانوں کی فلاں کتاب سے لی۔ اچھا میں مسلمانوں ہی کو کیا کہوں کہ صاحب انجیل سے لی، تو میں نے کہا انجیل کس کی ہے؟ میں نے زبور سے لی تو زبور کس کی ہے؟ میں نے فلاں رسالے سے لی تو وید سے لی، تو وید کہاں سے آئے؟ تو دعوے دار تو یہی ہے نا کہ وہاں سے آئے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن انسانی کتنی بھی آگے بڑھ جائے، انسان کا عقل کتنے بھی جو ہے تیز رفتار سے سفر کرے، مگر جو خالق ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اوکے اب عزیزان گرامی، ہم جب اس دنیا میں آئے تو جاہل آئے، آج بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں آتا، لیکن اگر سبھی جاہل ہو جائیں تو پھر علم کہاں سے آئے؟ تو ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو علم لے کر آئے، اس لیے کہ 0 نتیجہ 0 ہوتا ہے۔ تو لہذا علم کے ساتھ ساتھ کیفیت بڑھتی رہی، تو کہا دیکھو وہ افراد کے جو جاہل پیدا ہوئے وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور جو علم لے کر آتے ہیں ہم ان کا بھی تعارف کروا دیتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، بعد میں خلق کیا ہے، پھر بیان سکھایا ہے۔ تو وہ کون ہے جو خلقت سے پہلے علم قرآن لے کر آیا؟ وہ کون ہے جو خلقت سے پہلے علم قرآن لے کر آیا؟ خدا کی قسم دست رسالت میں علی نے قرآن اسی لیے پڑھا تھا تاکہ دنیا سمجھ جائے تمہاری حقیقت جہالتوں والی ہے، ہمارا سلسلہ علم الہی والا ہے۔ سلوات پڑھ لیں امام تو لہٰذا یہ کیفیت ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ علم معیار ہے، اور یہ علم ہی ہے، علم سلطان، علم سلطان ہے، علم پاور عطا کرتا ہے، علم طاقت عطا کرتا ہے۔ آج اس علم کے ذریعے سے انسان نے کتنی پاور حاصل کی۔ دیکھیں ہم اس علم کا انکار نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ علم نہیں فائدہ مند نہیں ہے، نہیں بہت فائدہ مند ہے، آج دنیا اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم صدیوں میں آگے بڑھتا ہے، اور اس علم کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے کن فیکن کی کیفیت ہوتی ہے۔ کن فیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی منزل طے کر رہا ہے، وہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، میں منزل کو سمیٹ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی تو قرآن نے کیا کہا؟ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے جناب قوم
بنی اسرائیل کے افراد اشمعیل نبی کے پاس آئے اور کہا کہ تم ہمارے لیے ایک حاکم معین کر دیجیے، اس لیے کہ ہم ان فلسطینیوں سے بڑے عاجز ہیں۔ اس وقت کی جو قوم ہے، یہ فلسطینی نہیں، اس وقت کی جو قوم تھی جو فلسطین میں موجود تھی، بنی اسرائیل پر ظلم کر رہی تھی، تو کہا ہم بہت پریشان ہیں، لہذا اشمعیل آپ اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں، لہذا ہمارے لیے کوئی ایک ایسا لیڈر اور ایک ایسا حاکم بنائیے کہ جو جہاد میں اور جنگ میں ہمارا ساتھ اور ہمارا خلیفہ بن سکے، ہمارا ساتھ دے سکے، ہمارا لیڈر بن سکے۔ تو ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے، ان اللہ قد بعث علیکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا حاکم بنایا ہے۔ قرآن ہے سورہ مبارکہ بقرہ۔ طالوت کو کس نے؟ جناب شموئیل نبی کے پاس ان کی قوم آئی تو طالوت کو حاکم بنا دیا۔ اچھا، طالوت ایک خاص گاؤں میں رہا کرتے تھے، بہت سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جس وقت جناب طالوت جو ہے حاکم بنے ہیں، جناب اشمعیل کے علم میں نہیں تھا کہ یہ جوان ہے کون، یہ جوان کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قبیلے میں نہیں تھا، وہاں نہیں تھے، بنو اسرائیل کے درمیان میں نہیں تھے، بلکہ دوسری جگہ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے نظام بنایا کہ وہ اپنے چوپاہوں اور جانوروں کی تلاش میں نکلے جو گم ہو گئے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جا کے اشمعیل کے پاس پہنچ گئے۔ اب جیسے اشمعیل نے ان کے صفات و کمالات کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یقیناً یہ طالوت ہے، اور نگاہ نبوی، یہ ہماری نگاہ تو نہیں تھی کہ تو پہلے مشین آتی کہ اس کی آنکھوں کے جو ہیں وہ اور انگوٹھے کے اور یہ ساری چیزیں علامات اور نشانیاں لے لی جائیں، یہ تو نگاہ نبی تھی جو پہلے ہی اسکرین کر رہی تھی، چیزوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کہا یقیناً تم طالوت ہو، کہا ہم تمہیں حاکم بناتے ہیں، کہا اچھا میں حاکم بن رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب کیفیت کیا ہو گئی؟ کہتے ہیں مال دنیا میں سے تو کچھ ہے نہیں۔ اب جناب شموئیل کیا کہتے ہیں؟ عجیب جملے ہیں، ان اللہ قد اصطفى علیکم، ان اللہ اصطفى، اللہ نے ان کو مصطفیٰ کیا ہے، میں نے ان کو نہیں چنا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو مصطفیٰ کیا ہے، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اس کا انتخاب ہے، میرا انتخاب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو حاکم بنائے۔ تو عزیزان گرامی، اگر نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا حاکم بنائے تو پھر امام بعد وفات رسول امت کو کس نے حق دے دیا کہ وہ اپنا حاکم مقرر کرے؟ ان اللہ اصطفى علیکم، اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے۔ اچھا کیوں مصطفیٰ کیا ہے؟ معیار بھی بتا دیا، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس لیے کہ یہ دو صفتیں رکھتے ہیں کہ جو ان کے معیار قیادت کو ثابت کر رہی ہے اور ان کے لیڈرشپ کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ایک تو یہ علم میں کمال رکھتے ہیں، اللہ اکبر، کاش یہ معیار قرآنی ہماری سمجھ میں آ جائے۔ کیا بات ہے، زیادہ بسطۃ فی العلم، ایک تو یہ علم میں زیادہ ہے، دوسرے جسم یعنی شجاعت میں زیادہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قائد کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، بہت توجہ دیجیے گا، اب میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں، اپنی مجلس کا محاذر پیش کر رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن نے جب معیار قیادت کو معین کیا، جانشینی کو معین فرمایا، تو اس کے لیے دو معیار دیے، بلکہ تین کہوں تو بہتر ہے۔ پہلا معیار کہ خدا بنائے گا، امت نہیں، حد یہ ہے نبی کو بھی حق نہیں ہے۔ وہ معیار کیا ہے انتخاب کے؟ اللہ کس بنیاد پر بنائے گا؟ کہا علم کی بنیاد پر، اور دوسرا ہے شجاعت کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شجاعت رکھتا ہو وہ قائل ہوگا، جو علم رکھتا ہو وہ قائل ہوگا۔ خدا کی قسم، علی نے دونوں چیزوں کو بچپنے میں جو ہے وہ ثابت کر دیا۔ علی نے دستے رسالت میں قرآن پڑھ کے بتایا کہ ہم عالم ہیں، اور
یا یہ کہوں یہ عمل معصوم تھا کہ اگر قرآن نے پہلے لفظ علم رکھا ہے زیادہ بسطتاً فی العلم والجسم، علم کو پہلے رکھا اور شجاعت کو بعد میں رکھا، تو علی نے آنے کے بعد پہلے دلیل علم دی۔ دست رسالت پہ قرآن پڑھ کر پہلے دلیل علم دی ہے، گہوارے میں پہنچنے کے بعد دلیل شجاعت دی ہے، تاکہ دنیا والوں سمجھو ہم ترتیب قرآن کو لفظی اعتبار سے بھی نہیں بدلتے، معنی اور مفاہیم تو بہت دور کی بات ہے۔ بس عزیزو، آج کی حد تک گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں اس منزل پر کہ معیار منصب پروردگار علم ہے۔ کیا بات ہے۔ تو جو علم رکھے گا وہ صاحب کمال ہوگا، وہ صاحب منصب ہوگا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ صرف قصے کہانیاں، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ ہدی للمتقین، کیا بات ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ واقعہ سنیے اور چلے جائیے، ہر واقعے اور ہر جملے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو جوڑیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خطیب ہی جوڑے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ذاکر نہیں کہے، بلکہ میں یہاں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ یاد رکھیے جب بھی کوئی جملہ ہو جس کا تعلق قرآن اور فرمان معصومین سے ہو، اس کو اپنے کردار میں ضرور تلاش کیجیے، اپنے کردار میں ضرور۔ اب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیا بات ہے کہ ہر چیز کو نتیجہ پیش کر کے کیا جائے۔ خود بھی آپ ماشاءاللہ صاحبان عقل اور بافہم مجمع ہے جو باتوں کو بہترین طریقے سے نتیجہ کرتا ہے، تو لہذا خود محسوس کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر کسی کے انتخاب کی بات آئے تو دو چیزوں کو معیار رکھیں، ایک وہ جو صاحب علم ہو، ایک وہ جو صاحب شجاعت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مجمع سے ڈر کر بات نہ کرے، ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ بات مجلس کی ہو رہی ہے انہیں مجلس کا کچھ علم ہی نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بات جو ہے وہ کسی سسٹم کی ہو رہی ہے، اس سسٹم کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہے۔ پروفیشنل ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہ شرط ایسی نہیں ہے، تو علم ہونا چاہیے اور علم کے ساتھ ساتھ شجاعت ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین جب مکے سے سفر کر رہے تھے، یوم تربیہ جس کو 8 ذی الحجہ کی تاریخ، تو امام یہ کہہ کر نکلے من اراد الشہادہ فلیلحق بنا، جو شہادت چاہتا ہے وہ ہم سے ملحق ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم بھی ہے اور شجاعت بھی ہے۔ شہادت کی خبر دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں کہ قافلہ کہاں جا رہا ہے، کیا بات ہے۔ اور ہم وہاں جا رہے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ شہادت ہے، یہ دلیل شجاعت ہے۔ حسین آگے بڑھے اور ایک منزل وہ آئی۔ اب ظاہر ہے کہ اکثر آپ مسائل سنتے رہتے ہیں، آج تو محرم ہیں، حسین والد کربلا ہو چکے ہیں، لیکن جی چاہتا ہے کہ چند جملے اس شہید کے بارے میں بھی پیش کیے جائیں جس کا ذکر ممبر سے نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ جناب مسلم کا تذکرہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، شہادت مسلم کے سلسلے سے کہ آپ سفیر حسین بن کر کوفہ گئے۔ پسران مسلم محمد و ابراہیم کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو قیس ابن مصاحر سیداوی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قیس ابن مصاحر سیداوی بھی ویسے ہی قاصد تھے جیسے کہ جناب مسلم کوفے میں قاصد بن کر اور سفیر بن کر گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حسین مکہ سے نکلے ہیں اور منزل حاجز پر پہنچے اور ادھر سے مسلم کا خط پہلے ہی آ چکا ہے، مولا کوفے کے حالات بہتر ہیں، اس لیے کہ 18,000 افراد نے بیعت کی ہے، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ امام نے موقع کو کہا یہ علم امام ہے، امام چاہتے تو وہ خط کو کافی سمجھتے، لیکن منزل حاجز پر پہنچنے کے بعد ایک خط لکھا اور خط میں لکھا کہ دیکھو اہل کوفہ، ہم کو مسلم کے توسط سے، اپنے سفیر کے توسط سے یہ علم حاصل ہوا، اس لیے کہ امام ظاہری اعتبار سے بھی چلتا ہے تاکہ نمونہ بن سکے، ہمیں یہ علم ہوا
کہ تم ہمارے منتظر ہو، تو ہم آج ذی الحجہ کو مکے کو الوداع کہہ چکے ہیں اور اس وقت منزل حاجز پر ہیں اور اپنا قاصد قیس ابن مصاہر سیداوی کو بھیج رہے ہیں تاکہ وہ ہمارا پیغام اور میسج تم تک پہنچائیں۔ یہ کہہ کر امام نے قیس ابن مصاہر کو بھیج دیا، تیز رفتار، اس لیے کہ امام کے ساتھ خواتین ہیں، قافلہ آرام آرام سے سفر طے کر رہا ہے۔ قیس ابن مصاہر سیداوی اس زمانے میں ظاہر ہے بڑا تیز رفتار سواری مانا جاتا تھا، بنسبت اونٹ کے اونٹ عام سواری مانا جاتا تھا، اور یہاں محملیں ہیں، یہاں پر بچے ہیں، یہاں دوسرے افراد ہیں، تو قافلے کو چلنے میں وقت کی ضرورت ہے۔ ادھر قیس ابن مصاہر سیداوی کو حاجز منزل حاجز پر بھیج دیا۔ تاریخ بتاتی ہے حسین ابن نمیر کہ جو قادسیہ میں حاکم تھا ابن زیاد کا، اس نے قیس ابن مصاہر کو گرفتار کر لیا اور نتیجے میں ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ اب قیس ابن مصاہر سیداوی ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ کہا کہ تم اس پر لعنت کرو جو تمہارا آقا ہے۔ عزیز و بڑا سخت منزل ہوتی ہے جہاں جان اور امامت کا مسئلہ سامنے آ جائے۔ میں بھی بات کر رہا تھا علم اور شجاعت کی، ایک عالم کی نیابت میں آئے ہیں اور دوسری شجاعت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ فرمایا خبردار اپنی زبان کو بند کر، میرا حسین جیسا اس کائنات میں کوئی حسین نہیں ہے۔ اور تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ اس کے بعد کہا ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں۔ دیکھیں حدیث کا جملہ ہے المومن فطن، مومن سمجھدار بھی ہوتا ہے، ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں۔ جلاد کو کہا کہ اس کو قتل کر دیں، اگر یہ لان اور تان امام حسین پر نہیں کرتا اور اس کو یہ موقع فراہم کرائیں کہ مجمع کو سامنے لایا جائے اور اس کو بولنے کی اجازت دی جائے اور یہ امام حسین پر لعن و طعن کرے، الیاذ باللہ۔ قیس ابن مصاہر سیداوی اس وقت خاموش ہو گئے۔ یہ فطانت ہے، ہر جگہ شجاعت غصے کے استعمال کا نام نہیں ہے، شجاعت طاقت کو اس کی جگہ پر استعمال کرنے کا نام ہے۔ بس ایک مرتبہ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی مجمع سامنے آیا حمد خدا کی اور کرنے کے بعد اب جو مدح سرائی امام مظلوم کربلا کی ہے تو وہ جملے لائق قرائت ہیں، آپ جا کر اس کا مطالعہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یزید اور یزید کا نمائندہ ابن زیاد جو نجیس العین ہے وہ حسین کا کیا مقابلہ کر پائیں گے۔ بس اب ظاہر ہے جانتے تھے دونوں کیفیتوں میں قتل ہونا ہے، تو کیوں نہ میں پرچم حق کو بلند کر کے اپنی شجاعت کا دلیل دے جاؤں اور دنیا کو بتا دوں کہ شجاعت کے ساتھ علم بھی ضروری ہے، کون سی چیز کو کہاں پر کیسے استعمال کرنا ہے یہ سلیقہ علم دیتا ہے۔ بس ایک مرتبہ تاریخ کے جملے یہ ہے کہ خطبہ ارشاد فرمایا، طویل خطبہ، درمیان میں ایک مرتبہ جلاد آ گئے، گرفتار کر دیا، سر کو تن سے جدا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا جیسے مسلم شہید کر دیے گئے تھے ویسے قیس ابن مصاہر سیداوی کو قتل کر دیا گیا۔ امام ابھی سفر میں ہے کہ ایک مرتبہ کوفے سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، کہا بھائی کوفے کے حالات کہاں ہیں؟ کہا کوفے کے حالات بہت خراب ہے، قیس ابن مصاہر سیداوی کو بھی قتل کر دیا گیا ہے اور مسلم کے جنازے کو کوچے میں کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ کیفیت یہ ہے اللہ اکبر عزیزوں، بس وہ منزل بھی آ گئی کیونکہ آج تو محرم ہے۔ میں والد کربلا کے چند جملے پڑھ رہا ہوں ورود کربلا کے سلسلے سے۔ تاریخ بتاتی ہے حسین کا یہ سلسلہ چلتے چلتے ایک منزل پر حسین کا رہوار رکا اور جیسے ہی رکا تو ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ آخری یہ کیفیت کیا ہے، رہوار آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ خدا کی قسم جی چاہتا ہے کہ جملہ کہوں کہ کربلا اس حقیقت کا نام ہے جس کو جانور بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو کربلا کی منزل پہ آنے کے بعد رہوار رک گیا۔ جب رہوار منزل کو سمجھتا ہے تو کیا امام کائنات منزل کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر، بس رہوار بدلا لیکن مصلحت امام ہے، رہوار بدلا، دوسرے رہوار کو بدلا، دوسرے رہوار کو بدلا، تیسرے رہوار کو بدلا، بعض مقاتل
لکھتے ہیں کہ 7 اور بعد میں ہے کہ 3 رہبار امام نے بدلے ہیں مگر کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا. بھیا عباس میرے قریب آؤ, علی اکبر ذرا میرے قریب آؤ, ذرا ان اہل قریہ کو تو بلاؤ اور بتاؤ تو صحیح کہ اس زمین کا نام کیا ہے. اللہ اللہ عزیزو, یہ علم امامت ہے کہ جو رہبار جانتا ہے تو امام کیسے نہ جانتے ہوں گے, لیکن آخر تاریخ آگے کیسے بڑھے گی, آخر بات کیسے بڑھے گی, کیسے منزلیں طے ہوں گی. بس ایک مرتبہ کہا عباس ان کو بلاؤ, بس آئے اور آنے کے بعد کہا ذرا بتاؤ تو صحیح اس زمین کا نام کیا ہے. آواز دی کہ اس کو شط فرات کہتے ہیں. کسی نے کہا حل لہا اسم آخر, کیا کوئی اور نام بھی ہے اس کا؟ کہا نام یقال لہا نینوا, اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. امام نے فرمایا حل لہا اسم آخر, ارے کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں اس کو تف بھی کہتے ہیں. امام نے فرمایا حل لہا اسم الاخر, ارے کیا کوئی اور بھی اس کا نام ہے؟ ایک ضعیف آگے بڑھا, آواز دی نام یقال لہا کربلا, ہاں اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. بس حسین نے یہ جملہ سنا, آواز دی ہی کرب و بلا, یقیناً یہ وہ زمین ہے کہ جو بے چینیوں اور اضطراب کی زمین ہے. علی اکبر, اے عباس, اے اونو محمد, اے قاسم, ہاں ہونا مقام رقابنا, یقیناً یہاں پر ہماری سواریوں کو بٹھایا جائے گا, یہاں پر ہمارے بچوں کو سپہ کر دیا جائے گا, مشقوں کو دمانا, یہاں بیویوں کو سیر کر دیا جائے گا, یہاں پر ہمارے خون کو جو ہے وہ جائز قرار کر دیا جائے گا, ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں گے. بس عزیزو یہ کہہ کر ایک مرتبہ امام نے آواز دی ذرا اس کے مالک کو تو بلاؤ. مالک آئے, بنی اسد کے افراد آئے, دیکھو ہم اس زمین کو لینا چاہتے ہیں, یہ ہے علم امامت, جانتے ہیں کہ قبریں یہاں بنائی جائیں گی, لہذا پہلے ہی زمین کو اپنی ملکیت بنا رہے ہیں تاکہ کسی غیر ملکیت میں دفن نہ ہو سکے. اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ تاکہ تاریخ کربلا پڑھنے والا جب کربلا کی تاریخ پڑھے تو وہ یہ جانے کہ ظالم اور جابر وہ افراد ہیں کہ جو زمین حسین پر آنے کے بعد جنہوں نے حملہ کیا ہے. حسین کسی کی زمین پر قابض نہیں ہے, بلکہ حسین نے چند دراہم کے ساتھ زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد تمہیں ہبہ کر دیا. اے بنی اسد کے مردوں, دیکھو تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں عباس کا بھائی حسین ہوں, میں رسول کا نواسہ حسین ہوں. دیکھو میں جو ہوں علی کا لاڈلا حسین ہوں. اے بنی اسد کے لوگوں, میں یہ زمین تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. دیکھو لیکن میری 3 شرطیں ہیں. اللہ اکبر, ایسی کیفیت میں بھی حسین نے آپ کو فراموش نہیں کیا. عزیزو آج آپ فرش رضا پر بیٹھ کر حسین کو یاد کر رہے ہیں, حسین نے بھی ایک لمحہ کے لیے آپ کو فراموش نہیں کیا. آواز دی دیکھو ہماری کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس زمین پر زراعت اور کھیتی نہ کرنا. دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارا کوئی زائر آئے تو اس کو نشان قبر بتا دینا. اور ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ دیکھو ہمارے مہمان کو 3 دن مہمان رکھنا. مولا یہ 3 دن کی شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ اور جب نہیں کہ حسین آواز دے, ارے جب ہمارا ظاہر کربلا میں 3 دن گزارے تو ہماری 3 دن کی بھوک و پیاس. اور اس کے بعد فرمایا ہماری آخری وصیت یہ ہے کہ دیکھو ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا. جب واقع کربلا گزر چکے اور یہ اپنے کچھ کہائے نجس کو دفن کریں تو تم ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا. یہ کہہ کے حسین نے الوداع کر دیا. بس حضور عزیزو مجلس میں نے ختم کر دی. بس پرسادارہ نے مظلوم کربلا جی بھر کے پرسا دے لیجئے, حسین کربلا پہنچ چکے ہیں. بس ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ گئے اور ایک مرتبہ جاتے جاتے بنی اسد کے مردوں کو ٹھہرایا. اے بنی اسد کے مردوں رک جاؤ, ہو سکے تو اپنی خواتین کو بھیج دینا. بس ایک مرتبہ بنی اسد کی خواتین آئیں, عورتیں آئیں, اور حسین نے کوئی وصیت نہ کی سوائے ایک وصیت کے. اے بنی اسد کی خواتین, جانتی ہو ہم کون ہیں؟ ہم فاطمہ کے لاڈلے حسین ہیں. ہم جو ہے وہ نبی کے نواسے حسین ہیں. ہم عقیل بنی ہاشم زینب کے بھائی حسین ہیں. دیکھو اگر تمہارے مرد ہمارے جنازوں کو دفن نہ کر سکے, حسین نے اور جو ہے وہ شرط خواتین سے نہ
نہیں. دیکھو اگر تمہارے مرد خوف زدہ ہوں اور ہمارے جنازوں کو دفن نہ کر سکے تو تم پانی کے بہانے آ جانا اور ہمارے جنازوں کو دفن کر دے. اللہ اللہ بڑا ارمان تھا حسین کو دفن. پھر اس کے بعد فرمایا بنی اسد کی عورتوں خدا حافظ مگر اپنے بچوں کو بھی بھیج دو. بچے آئے. اے بنی اسد کے بچوں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی اصغر کا بابا حسین ہوں. میں سکینہ کا بابا حسین ہوں. دیکھو اگر تمہارے ماں باپ جب نہ کر سکے تو کھیلنے کے بہانے آ جانا. ایک ایک مجھ ہمارے جنازے پہ ڈال دینا. میں کہوں گا مولا یہ 2 محرم ہے. ارے جب 10 محرم آئے گا لاچے بے کو روکا منادی کی ندا اللہ قتل الحسین اللہ وإليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. خصوصاً جو حالت علیل ہیں پروردگار بحق محمد والے محمد انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. پروردگار جہاں بھی مومنین کرام ہیں ان کی عزت و مال و ناموس کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. جو حاضرین